اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گی ایک اپنے ہی پرانے ٹاپک کے بارے میں، لیکن اس کے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے ایک بہن کا۔ اور وہ پرانا ٹاپک میرا کیا تھا کہ میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ فیوچر کی ٹینشن آپ لوگ ختم ہو جائے گی اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اب یہاں پہ کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے افضل ترین درود پاک ہے۔ تو یہاں میں کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی بات میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ درود ابراہیمی جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کی فیوچر کی ٹینشن آپ کے پاس سامنے آئیں گی بھی ٹینشنز، لیکن اس سے مکھن ملائی کی طرح آپ لوگ نکل جائیں گے۔ ایسا ہی واقعہ ایک بہن کے ساتھ ہوا اور انہوں نے شیئر کیا میرے ساتھ۔ میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی یقین ہو جائے کہ فیوچر کی ٹینشنز واقعی آپ لوگوں کی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ بہن کہتی ہیں، ان کے دو واقعات ہیں، ایک میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی، دوسرا میں نیکسٹ میں۔ جو فیوچر سے ریلیٹڈ ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کا گزر ہوا کہیں ایک شہر جانے کا اور ہماری گاڑی وہاں پہ خراب ہو گئی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہماری گاڑی کچھ اس طرح خراب ہوئی کہ ہم نے پورا 4 سے 5 گھنٹے کا سفر طے کیا ایک شہر سے دوسرے شہر تک، اور اس ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر طے کرنے میں ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ ہماری گاڑی خراب ہو چکی ہے۔ جو لوگ گاڑی کو جانتے ہیں وہ جانتے ہوں کہ ریڈیٹر جو ہے گاڑی کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو بہت خطرناک ہے۔ خطرناک اس لیے کہ اگر آپ چلتی گاڑی میں بند کر کے گرم گاڑی اس میں کھول بھی دیتے ہیں تو حادثات بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ریڈیٹر میں اگر پانی ختم ہو جائے تو گاڑی میں ایک ہیڈ ہوتا ہے، اس کی کٹ ہوتی ہے، وہ سڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، سمجھ لیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ریڈیٹر بالکل خشک ہو چکا ہوا تھا اور ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، لیکن گاڑی چلتی چلاتی ہمیں لے کے دوسرے شہر آ گئی۔ ہمیں ایک ہی دن میں آنا جانا کرنا تھا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب ہم پہنچے دوسرے شہر میں، وہاں پر جب ہمیں معلوم ہوا گاڑی نے ہلکا مسنگ کرنا شروع کر دیا، تو پتہ یہ چلا کہ ہماری گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن ابھی بھی ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ ہمارا ریڈیٹر جو ہے گاڑی کا، اس کے اندر پانی خشک ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جہاں پہنچنا تھا، ہمارا جس کام کے لیے ہم مقصد کے لیے آئے تھے وہاں پر ہمیں جانا تھا، لیکن اس منزل تک ہم تقریباً 2 سے 3 منٹ کی دوری پہ تھے۔ تو وہیں پہ ہماری گاڑی بند ہو گئی اور ایک رکشے والا آیا جو کہ بہت مہربان تھا، جس کے ساتھ ہم لوگ گئے اور اس نے ہمارا انتظار بھی کیا۔ ہم نے اسی کے ساتھ جانا مناسب سمجھا کیونکہ وقت ختم ہو رہا تھا۔ اسی کے ساتھ بیٹھے آگے اپنی منزل تک پہنچے جس کام کے لیے ہم لوگ دوسرے شہر گئے تھے۔ وہاں جا کر ہم لوگوں نے اپنا کام کیا، اس رکشے والے نے باہر کھڑے ہو کے ہمارا انتظار بھی کیا، اور پھر اس کے بعد ہم اسی رکشے سے اپنی گاڑی کی طرف واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی جب ہم نے واپس جا کے سٹارٹ کی تو فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ اس رکشے والے نے کہتے ہمیں کہا کہ اس صورت کو ریش پڑتے جائیں، آپ کی گاڑی کو کچھ نہیں ہوگا۔ شاید وہ اللہ کا ہی کوئی فرشتہ تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اس رکشے والے نے خود سے پیسے بھی نہیں مانگے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے تو رکشے والے نے کہا کہ جتنی آپ کی مرضی ہو دے دیں، اور اس کے ہاتھ میں واقعی انہوں نے جتنے پیسے پکڑائے وہ اسی پہ راضی ہو گیا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو زیادہ اپنی طرف سے دینے کی کوشش کی، کیونکہ جب ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ دل کرتا ہے اگلے کو دینے کو، خاص طور پہ اس وقت جب رات کا وقت ہو اور اتنی ایک ایمرجنسی میں آپ کو جانا ہو، آگے وہاں پہنچنا ہو، کچھ بند ہو رہا ہو، اور جس کے لیے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر آئے ہوں، تو obvious سی بات ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ تو وہاں پہ جب کوئی آپ کا ایسے ہمت باندھتا ہے یا ساتھ دیتا ہے تو آپ کو بہت پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ، اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ بھی بہت پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمارے کام بنا رہے ہیں۔ بہرحال مختصر قصہ یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اس رکشے سے جب واپس آئے تو ہماری گاڑی سٹارٹ ہو گئی، ایسے چلتے چلاتے ہم لوگ گھر پہنچے۔ اب جب گھر پہنچے تو گھر آ کے اس ٹائم بھی نہیں معلوم ہوا، یعنی کہ جس گھر میں ہم لوگ دوسرے شہر میں تھے ادھر بھی کہتی ہیں ہمارا گھر تھا، اور کہتی ہیں وہاں پہ ہم پہنچے اور چلتے چلاتے ہمیں تب بھی نہیں پتہ لگ سکا کہ ریڈیٹر کا جو پانی ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے گاڑی کھول کے دیکھنی تھی کہ مسنگ کیوں ہو رہی ہے، تو پتہ چلا کہ ریڈیٹر کا پانی بالکل ختم ہو چکا ہے اور ریڈیٹر کے اندر ایک سوراخ ہو چکا تھا جہاں سے پانی لیک ہو رہا تھا۔ اور اب وہ کہتی ہے کہ ان کے پاس شکر ادا کرنے کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں تھے، لیکن ساتھ ہی ایک اور ٹینشن بن گئی کہ اگلے دن ان لوگوں کو واپس جانا تھا جس شہر سے وہ آئے تھے، کیونکہ وہاں پر ان کے جابس وغیرہ تھیں، اور ظاہر ہے جب آپ نوکری کرتے ہیں تو نوکر کی تنخواہ کی یہ والا حساب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم پریشان تھے کہ اب ہم کیا کریں کیونکہ نوکری بھی ضروری ہے۔ اب اسی کشمکش میں ہوتی ہے، کہتی ہے میرے دل کو کہیں نہ کہیں اطمینان آیا کہ نہیں، فیوچر کی ٹینشن مجھے نہیں لینی، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے۔ وہ کہتی ہے کچھ ہی گھنٹے کے بیچ میں گاڑی کا سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا اور ہم لوگ اگلے دن سکون سے بغیر کسی ٹینشن کے خیر خیریت سے اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ وہ کہتی ہیں جب میں اپنے گھر آئی دوسرے شہر تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ شاید پتہ نہیں اب مجھے اس شہر پہ کتنے دن رکنا پڑے گا اور پتہ نہیں میری نوکری کا کیا ہوگا، کیا حساب ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کہتی ہیں اب مجھے اس بات پہ یقین ہو چکا ہے کہ اگر آپ نے درود ابراہیمی اپنی زندگی میں ایڈ کر لیا ہے تو آپ کو پھر کسی قسم کی فیوچر کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی تھی۔
تاکہ آپ لوگوں کے بھی ایمان مضبوط ہو سکیں. اور وہ کہتی ہیں اب میں آنکھیں بند کر کے جب بھی مجھ پہ کوئی ٹینشن آتی ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ اللہ مجھے اس سے نکال لے گا. جب تک میں درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں مجھے اللہ پہ اعتقاد ہے کہ اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. اور کہتی ہیں واقعی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا اور ہم حالات سے نکل جاتے ہیں. تو درود ابراہیمی ابھی کتنا پڑھتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں 1000 تک مکمل کر لوں، لیکن اگر اتنا نہیں ہوتا تو کوشش ہے کہ کم از کم میرا 100 سے اوپر تو ہو. تو آپ سب کے لیے بھی یہی ہے، کنسسٹنسی رکھیں کہ ٹھیک ہے آپ 1000 نہیں پڑھ پا رہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس بات پہ. کم از کم 100 کو ٹچ کریں. 100 بھی ٹچ نہیں کر سکتے، 100 بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 50 پڑھ لیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 10 پڑھ لیں. آپ لوگوں نے بس اگر 10 ہی پڑھنا ہے تو روز 10 پڑھیں. آہستہ آہستہ آپ کا یہ جو 10 تھوڑا بھی پڑھنا ہے نا، یہ بھی اللہ قبول کر لے کر آپ زیادہ سے زیادہ بھی پڑھنے لگ جائیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کسی پہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو ہم انسان جو ہیں وہ کم ہمت پیدا ہوئے ہیں، کم حوصلہ پیدا ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم انسانوں میں زیادہ ہم لوگ جلدی ہار مان جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، جبکہ نا امیدی کفر ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کے بعد شیطان فوراً خیال دلاتا ہے ہو اب یہ قضا ہوگی، چھوڑو سی قضا بھی نہ پڑھو، سو جاؤ. یا پھر اس قسم کا خیال آتا ہے کہ اب ظہر پڑھ کے بھی کیا کرنا ہے. یہ تو خیال عموماً سب کو آتا ہے، جو لوگ نماز پڑھتے ہوں گے ان کو تو ڈیفینیٹ یہ خیال آتا ہوگا. تو یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ روز کا 10 بھی پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کی کیا مصروفیات ہیں کیا نہیں، اگر آپ روز کا 10 بھی پڑھ رہے ہیں تو اسی میں ہی میری بہت پیاری جانے والی وہ کہتی ہیں جو لوگ کم بھی پڑھتے ہیں اللہ اس میں ہی برکت ڈال دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ نہیں ملے گا، لیکن دیکھیں جب آپ 10 پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کی عادت بن جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ آپ زیادہ پڑھنے کی کوشش بھی کریں، لیکن آپ یقین کریں اگر آپ سچے دل سے اچھی نیت کے ساتھ 10 مرتبہ ہی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ خود ہی اس تعداد کو بڑھا دے گا، اسی میں برکت ہو جائے گی. تو یہ ساری باتیں اپنے مائنڈ میں رکھیں. اس میں نا امید ہونے کی بالکل ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم سے تھوڑا پڑھا جا رہا ہے. بس آپ نے جیسے میں نے ایک رول بتایا ہے کہ آج آپ 10 پڑھ رہے ہیں تو بس 10 ہی پڑھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے. لیکن پھر کچھ دنوں بعد جب آپ کو لگے کہ ہاں میں 10 سے زیادہ پڑھ سکتی ہوں تو ایک مرتبہ اور ایڈ کر لیں. کچھ لوگ تو اگلے دن سے ہی ایک مرتبہ کر کے ایڈ کر لیتے ہیں اور اپنی لائف میں اضافہ کرتے ہیں. اگر آپ سے 100 پڑھا جا رہا ہے تو 100 میں ایک دانہ اور ایڈ کر لیں. اگر آپ سے 150 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے تو اس طرح 2 2 3 3 کر کے اضافہ کرتے رہیں اور درود پاک بڑھاتے رہیں. اسی طرح آپ آہستہ آہستہ 1000 کا اس سے بھی زیادہ کو ٹچ کریں گے اور زیادہ برکت دیکھیں گے اپنی زندگی میں. مجھے اکثر کامنٹس آتے ہیں جنہیں سن کے بہت خوشی ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم برکتیں دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں درود پاک کی. اور بھی ایک آدھ کامنٹ آتا ہے مجھے جس کے اندر لوگ کہتے ہیں ہمارے مسئلے ہو رہے ہیں. اس کے بارے میں آلریڈی ویڈیو بنا چکی ہوں کہ مسئلے نہیں ہوتے آپ کے درود سے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بھی بات میں کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو پکا یقین ہو جائے. دیکھیں چھوٹی سی بس بات سے بات ختم کروں گی کہ اس کے بارے میں انہی بہن کا واقعہ ہے جو سمجھتی تھی کہ میرے مسئلے ہوتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی. کیونکہ بس چھوٹی سی بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ایک چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے، فرض کریں آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کی پوسٹ جس پوسٹ پر آپ ہیں اس سے زیادہ آپ کو ملنا ہے، اس سے آپ کی پروموشن ہونی ہے، آپ نے اگلے بڑے عہدے پہ جانا ہے. تو آپ کے ساتھ کے جو کولیگز ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے بڑے عہدے پہ چلے جانا ہے، ٹھیک ہے. وہ خود نہیں جا سکتے لیکن وہ جانتے ہیں کہ آپ نے چلے جانا ہے کیونکہ آپ میں یہ قابلیت اور صلاحیت ہے. تو وہ کبھی بھی نہیں، اگر وہ حسد کرتے ہوں گے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ لوگ بڑے درجے پہ جائیں. بالکل ویسے ہی آپ نے شیطان کو بھی اسی طرح لینا ہے کہ وہ دیکھیں ہمارے سے اس دنیا میں ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ ہمیں اچھا درجہ ملے. تو وہ آپ کے دماغ میں یہ خیالات اور ڈر ڈال دیتا ہے کہ ہاں دیکھا یہ مسئلہ تو اس لیے ہو رہا ہے. جیسے آج ویڈیو میں کیا بتا رہی ہوں کہ فیوچر کی ٹینشن نہیں لینی، ویسے ہی مسئلے آئیں گے. دیکھیں ایسی بات نہیں کہ مسئلے نہیں آئیں گے، مسئلے آئیں گے، لیکن کچھ ٹائم بعد آپ خود دیکھیں گے کہ مسئلے ایسے گزر کے جیسے ہم کسی گاڑی میں جا رہے ہیں اور چلتے چلتے ایک سین نہیں کبھی ہمارے سامنے سے گزر جاتا، بالکل ویسے گزر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ کا جو عہدہ ملتا ہے درود پاک پڑھ کے وہ سب سے افضل ترین ہے، اس لیے پریشان ہونا بند کر دیجئے اور یقین مان لیجئے کہ یہ مسئلے اس وجہ سے نہیں ہیں. چاہے جو مرضی مسئلہ آ جائے آپ اس کے اوپر پھر بھی پڑھیں. یہ سب آپ کے دماغ میں خیالات ڈالے جا رہے ہیں تاکہ دیکھیں کچھ تو ہماری زندگی میں جو پرابلمس آتی ہیں نا وہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن درود پاک اس میں بھی ہماری مدد کرتا ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. درود ابراہیمی پڑھتے جائیں، پڑھواتے جائیں اور آپ خود اس کی برکتیں دیکھیں گے. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.